پھر عائشہ اپی کریںگی. جی جی. اور سر جی باجی. میں نے آپ کی سلائڈ شیئر کر دی ہیں. جی تو اس میں اسٹارٹ سے لیتے ہیں کہ جی بالکل. جنگ یمامہ کا جو تعارف ہے وہ ہے کہ جنگ یمامہ جو ہے وہ 632 عیسوی میں خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق عنہ کے دور میں دور خلافت میں مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے پیر کاروں کے درمیان لڑی گئی. یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلافت دور شروع ہوا تو کئی فتنوں نے سر اٹھایا. ان میں ایک فتنہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ مرتد ہو گئے. وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے وہ ہمارے نبی کا دین چھوڑ دیا جو ہمارا ہے اور وہ اپنے پرانے دین پر واپس چلے گئے. پھر دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آئے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا. اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ ان کا مسلمہ کذاب کا تھا. تو پھر یہ جنگ فتنہ ارتداد کے سلسلے کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض قبائل نے کے اسلام سے منحرف ہونے اور جھوٹے نبیوں کے دعوے دار بننے کی وجہ سے ہوئی تھی. تو مسلمہ کذاب جو تھا وہ بنی حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اور اس کے جو پیروکار تھے وہ یمامہ ان کے ساتھ اس نے مل کے یمامہ کے علاقے میں اپنا مضبوط محاذ قائم کر لیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے لشکر بھیجا جس کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. تو جنگ یمامہ جو ہے وہ بہت سخت اور خونریز جنگ تھی. کہتے ہیں کہ اس میدان میں ہر طرف خون ہی خون تھا جس میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پہ تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن چونکہ خالد بن ولید جو ہیں وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ظاہرہ سپہ سالار ان کے ہاتھ میں قیادت تھی تو انہوں نے اپنی ذہانت کی وجہ سے دوبارہ سے قیادت میں مسلمانوں کو قیادت میں لے آئے. تو پھر اس جنگ میں یہ ہوا کہ بہت سے صحابہ کرام اور حافظ قرآن شہید ہوئے اور جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے. جس پہ ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. تو حضرت عمر نے پھر یہ اس کی وجہ بتائی تھی کہ دیکھیں جیسے جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے. اگر یہ فتنوں کے سلسلے آگے بھی چلیں گے اسی طرح اگر لوگ شہید ہوتے گئے تو پھر قرآن کا محفوظ ہونا مشکل ہو جائے گا. اور بارک اللہ. ہاں آپ کو جنگ یمامہ سے کیا سبق حاصل ہوگا پڑھنے کے بعد؟ جی باجی پورا پڑھنے کے بعد ہے نا مجھے لگا کہ جنگ یمامہ جو ہے نا وہ ہمیں ایک تو یہ سبق سکھاتی ہے کہ جو معاشرے میں فتنے اور جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ دینی انتشار کا باعث بنتے ہیں. لیکن ان کو روکنا اس ان کے انتشار صدر کا معاشرتی اور دینی یعنی دینی کا جیسے مسلمہ زبردست. یہ پوائنٹ بہت اعلیٰ ہے. آپ نے کہاں سے دیکھا ہے؟ جی میں پڑھ رہی تھی اپنے باجی تجزیہ اپنا. نہیں میں پڑھ رہی تھی میں نے اس میں سے نوٹ کیا ہے اس کو. تو زبردست. معاشرتی دینی انتشار کا باعث بنتے ہیں تو اگر ان کو روکنے کے لیے ان کا سدباب کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سدباب نہیں کریں گے تو پھر امت کی سلامتی اور استحکام کو خطرہ ہوگا. اور دوسری ایک چیز اسے دین کی حفاظت کا پتہ لگتا ہے کہ اتحاد اور علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مشکلات کا مقابلہ کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور تیسرا اس میں یہ ہوا کہ مرتدین کا خاتمہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تو مضبوط ہوئی. لیکن ایک پوائنٹ جو میں نے پڑھا وہ مجھے بہت اچھا لگا وہ شاید ہانیہ نے بھی شیئر کیا ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے کوئی دلائل اور معجزات نہیں مانگے. انہیں اس چیز پہ یقین تھا کہ مسلمہ کذاب ہے. وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم نے اس کو مطلب ختم کرنا ہے فتنے کو. تو یہ صحابہ کی محبت کا لیول تھا.
اور اس کے ماشاء اللہ. علاوہ نظم زبردست. نظم و ضبط کا ہے کہ اس کے ساتھ فتنوں کا مقابلہ. اگر مسلمانوں میں اور ایک مین پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اگر اتحاد ہوگا، نظم و ضبط ہوگا، تو وہ پھر فتنوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسے ختم نبوت کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ اس پہ کیا گفتگو کر سکتی ہیں؟ اس پہ باجی میں نے یہ سوچا، میں جنگ یمامہ کو جب میں نے اس پہ دیکھا نا، جیسے قادیانی فرقہ بھی بہت ایکٹیو ہے، بہت مطلب اسی طرح کے جھوٹے دعوے تو کر رہے ہیں قادیانی. تو سبق مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جنگ یمامہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ اس فتنے سے نمٹا تو جا سکتا ہے، لیکن آئی تھنک ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے اور ہمارا نظم و ضبط ایسا نہیں ہے جو صحابہ کا تھا. تو ہم اس لیے مطلب میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ باجی ان کا انجام بھی تو وہی ہونا چاہیے نا جو مسلمہ کذاب کا تھا. تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم ہوں. اتنے مسلمان ہیں؟ اس وقت وہ صرف 12,000 تھے لوگ، اور اس وقت ہم کتنی تعداد میں ہیں؟ اس کے باوجود بھی مطلب بڑا ہم زبردست کیوں سوال نہیں ہے. پھر اور اس. یہ سوال آپ کو یاد ہوگا، آپ نے معارف الحدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ جی علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، جیسے آج مسلم ممالک زیادہ ہیں. جی پھر انہوں نے وجہ بالکل. پوچھی کہ ایسا کیوں ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا خوف آ جائے گا. یہ جو صحابہ کرام مر مٹے ہیں نا جنگ یمامہ میں، ان کی تعداد کتنی تھی؟ ایک بار شہید ہونے والے 1200 جی جی، شہید ہوئے تھے نا، جس میں 700 تو. 1200. آپ سوچیں، باقی 10 جنگیں دیکھیں، جی باقی 10 جنگیں دیکھیں ان کی تعداد، اور ادھر دیکھیں. تو ختم نبوت قربانی مانگتا ہے. جی آپ کا وقت، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا مال، آپ کی جان. اور صحابہ کرام کی پیورٹیز یہ نہیں تھی جو ہماری، ان کی ترجیحات اور ہماری ترجیحات میں فرق ہے در اصل. جو آپ نے کہا نا کہ ہم اتحاد کر لیں تو ہماری اتحاد کے بعد جو رائے ہے نا ان میں بہت اختلاف ہے. متعدد رائے جی والے لوگ ہیں، صاحب علم تو ہیں کچھ جو اس بات کی فکر بھی رکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی جو ہے وہ حل نکالا جائے، کوئی تجاویز دی جائے. لیکن ہمارے پاس اس وقت ہے جو دنیا میں مذاہب ہے متعدد، اس میں یہودی اور نصرانی، یہ تو مسلمانوں جی کے کھلے دشمن ہیں. تو یہ بالکل. انہیں بڑا ہی پشت پناہی دیتے ہیں. آپ دیکھیں تو باہر کے ممالک میں ہی قادیانیت کا فرقہ بہت آگے ہے. اگر آپ لاہور پاکستان میں دیکھیں، لاہور نہیں پاکستان میں دیکھیں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں قادیانی. ان کی تعداد نہیں ہے زیادہ، اور یہ ہم عوام میں بات نہیں کبھی بھی بالکل. بتاتے کہ یہ ایکٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ اللہ معاف کرے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کہہ دیتا ہے اتنے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی. پھر بے وقوفی کرتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور خود بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ بات عوام الناس میں نہیں کی جاتی کہ قادیانی بڑی محنت کر رہے ہیں. ہاں یہ کی جاتی ہے کہ قادیانیوں کی سرگرمیاں ایسی ہیں جو چند لوگ ہیں ان میں، کہ وہ مسلمانوں کو اپنے متعلق اپنے قریب کرنے کے لیے اور ان کا ایمان لوٹنے کے لیے اس طرح کی کبھی حرکت کرتے ہیں. لیکن وہ پاکستان میں بہت کم ہیں. پاکستان میں اتنا الحمدللہ ثم الحمدللہ ختم نبوت پہ کام ہوتا ہے، اگرچہ اس نوعیت کا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، جس کا پیغام پاکستان سے باہر بھی جائے، اس نوعیت کا نہیں ہے. اس کی وجہ آپ یہ لے آ سکتی ہیں جو آپ نے علت بتائی نا، اتحاد نہ ہونا. اور کچھ وجہ وسائل نہ ہونا ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں، ان کو وسائل بہت دیے جاتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر اب غیر مسلم ہی بیٹھے ہیں، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، چاہے وہ قادیانی ہوں. تو یہ لوگ جو ہے نا یہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی ملت ایک ہی ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کو نا کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پشت پناہی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کے غلط میں ساتھ دیتے ہیں. اس کی وجہ جی سے یہ بڑھ رہے ہیں. سلسبیل کا میسج آیا تھا گروپ میں. سلسبیل آپ کے اسکول میں مسئلہ ہوا تھا قادیانیوں کا؟ ہاں جی باجی جان، وہ میرا اسکول تھا، ہے تو پرائمری اسکول تھا، لیکن اسٹرینتھ وہاں ہوں. پر بہت زیادہ، یعنی 500 کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں. تو وہاں پہ ہوں. قادیانی ہیڈ مسٹریس تھی، اس نے وہاں ہولڈ کیا ہوا ہوں. تھا اسکول کے ہوں. اندر. ان کو عہدے تو بڑے ان بڑے کو مل چینج جاتے ہیں نا. کرنا اچھا. اچھا. کافی مشکل تھا. تو وہ بہرحال میں نے پھر یہ اسٹیپ لے لیا تھا، ہوں. چینج کیا تھا. تو شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آپ کی ہوا. آواز نہیں ٹھیک آ رہی. لیکن ٹیچرز بہت جی آواز. ٹیچرز بہت ٹیچرز بہت ڈرتے تھے، ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے.
اور وہ ہمیں اگر کوئی اور ٹیچر بنائیں گے تو وہ ان کو کام نہیں کرنے دیں گی، تو کوئی بننے کو تیار بھی نہیں تھا، سب اتنا ڈرتے تھے. تو لیکن پھر ایک ٹیچر نے ہمت کی، اس نے کہا کہ میں یہ چارج میں لوں گی اور میں چلوں گی اسکول کو. تو پھر ان کے نام چارج کر کے تو ہینڈ اوور ان کو کیا تھا. تو وہ شکر ہے کہ مسئلہ نہیں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے بچوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، قادیانی ہے ٹیچر، اور ان کو فری ٹیوشن پڑھاتی تھی، اور اسکول کے جو ریسورسز ہیں نا اس میں سے مطلب جو قادیانی لٹریچر ہے اس کو بھی کاپی کروانے کے کچھ شواہد ملے تھے. انا للہ و انا اور الیہ ان کے راجعون۔ آفس سے قادیانی لٹریچر بھی ملا تھا. تو میں نے اپنی فیملی سے بات کی تو سب نے کہا کہ تم نے اس معاملے میں نہیں آنا. ٹیچرز نے دیکھو بھی یہ کہا کہ بات، سب کو مذہبی یہ آزادی یہ ہوتی ہے. بات ہم یہ بھی تو بات دیکھیں، ہاں جی، ٹیچرز نے بھی کہا کہ جیسے ہم بھی تو قرآن رکھتے ہیں نا اپنے پاس، تو کوئی ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو ایسے ہی ان کا پرسنل معاملہ ہے، اگر انہوں نے رکھ لیا. نہیں پرسنل، ٹیچرز نے کہا پوری کہ ہم نے آج پابندی تک ہے. ان کو یہ گولڈن اسکول گولڈن جبلی میں. کیوں یہ ہاں بات جی، سنیں، یہ اپنے گھر والوں کو شعور دیں. شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں نہیں بات اپنے جان، لٹریچر پاس کر سکتے. وہ جو کرتے ہیں شعور والا بازی. معاملہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا، ایک ہی بھائی ہے میرا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہسبینڈ شہید ہو گئے میں. تو جی ہم جی پانچ جی بہنیں ہیں، سارے اپنے اپنے جاب وغیرہ کر رہی ہیں. بھائی جو ہے وہ اسسٹنٹ کلیکٹر ہے، مطلب کسٹم سروس میں ہے. تو ہوں۔ مطلب ساری پڑھی لکھی فیملی ہے، مطلب یہ نہیں کہ ان کو کسی چیز کا شعور سے پتہ نہیں، مراد لیکن وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں تھی کہ میری آپ کی، وہ کبھی. کہتے ہیں آپ کی جاب ہے سو پیس میں نہیں ہے. میرے بھائی نے مجھے بڑا اس بات پہ کہا کہ آپ کی تو جاب ایس او پیز میں نہیں ہے کہ کسی کا مذہب چیک کرے، آپ اس کی پرفارمنس چیک کر سکتی ہیں، آپ اس کے مذہب پہ بات ہی نہیں کر سکتی. مطلب میرا بھائی بیوروکریسی کا حصہ ہے، تو اس نے مجھے ہوں۔ اس طرح سے کیا. تو لیکن یہ کہ مجھے میرا دل کہتا تھا کہ یہ سٹیپ مجھے لینا چاہیے. انہوں نے اتنا سر و سوگ بڑھایا ہوا تھا. ایک بچہ جو یتیم تھا، اس کے والد نہیں تھے، تو اس بچے کی ماں چونکہ بڑے مشکل حالات میں گرفتار اچھا تھی، بات سنیں، اس بچے سوری کو آپ انہوں کی نے بات ٹوک رہی ہوں. اڈاپٹ ہی کر لیا، تو اپنے گھر میں رکھ لیا. میری بات سنیں ایک سلسبیل مسلمان بچے سلسبیل کو بات. اپنے گھر میں رکھ لیا. جی 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 ہم نا باجی. ایک پروگرام آرگنائز کرواتے ہیں کل یا پرسوں، جس میں نا سب کو دعوت ہوگی اکیڈمی کی. آپ نا یہ اپنی کارگزاری سنائیں سب کو، تاکہ لوگوں کو شعور آئے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. ہاں جی میں ٹھیک ہے. آپ کو اناؤنس کروں گی، آپ کا فلائر بنواتی ہوں. آپ نے اپنی ساری مکمل داستان سنانی ہے. جو کیس آپ بڑی ہمت والی ہیں جو آپ نے کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ہم اکیڈمی میں اگر 20 لوگ آ جائیں، 15 آ جائیں، جتنے بھی آ جائیں، وہ شعور آتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے لوگوں کو بھی اس کا. اور جی پھر آپ بتائیں، آپ سے لڑکیاں بچیاں ہمت لیں گی انشاءاللہ. جی باجی دوسری بات، ٹھیک میں ہے آپ انشاءاللہ. کو اس لیے میں نے بیچ میں ٹوک دیا، تو ہم سب لیں گے آپ کی کلاس کو، اور ہم سرے سے ابتدا سے سنیں گے. نہیں نہیں آپ نے ٹھیک تقریباً ہے. گھنٹہ ہوگا آپ کے ہاں پاس. جی. آپ نے بالتفصیل گفتگو کرنی ہے، جو آپ کو اس میں مسائل آئے، کس طرح اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی، آپ کے ساتھ اس وقت کون کھڑا تھا، اور کیسے آپ نے اس مرحلے کو طے کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ خدمت لی. آپ اس کو نا اپنی داستان کے طور پہ سنائیں گی انشاءاللہ. میں جلدی ہاں آج ہی جی آپ جی کا فلائر بنوا دیتی ہوں، اور میں اس کو بڑی اکاؤنٹس بات ہے میں نا اور باجی کہ بات. انہوں نے یہ سوچا کہ مطلب یہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے. ان کو یہ لگا کہ کچھ کرنا چاہیے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں خیال آیا نا. بالکل، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. جی تو یہ اللہ کی بالکل. چاہت تھی کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. اور تو ہو سکتا انشاءاللہ ہے اس وجہ ہم آج سے کی بچیوں کو، آج کی عورت کو بھی اتنا جی موٹیویٹ باجی. کرنا چاہیے ہمیں. کیا خیال ہے؟ جی صحیح باجی. رائے ہے یہ؟ جی باجی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جنگ یمامہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو ماشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. عائشہ پی، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ضرور. السلام علیکم. یہ وعلیکم جیسے السلام ورحمۃ اللہ. نے بہت اچھی سی پریزنٹیشن دی ہے، اور اس میں ساری باتیں تقریباً انہوں نے بتائی ہیں. اس میں چند اضافہ میں کر دیتی ہوں کہ جنگ جی یمامہ ہے سن 11 ہجری کے آخر میں ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی. تو آپ جی نے کی حکمت کے ساتھ جو ہے ان تمام فتنے جو بھی آپ کے دور میں آئے ان کا خاتمہ کیا، اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب دفاع کیا پورا اپنے دین اسلام کا. اور اس ہوں، لحاظ سے جو اس میں جو شہید ہوئے تھے مہاجر انصار میں سے 360 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 35 جو تھے نا وہ حافظ قرآن تھے.
اور جی اس میں جو ہے ام ہمارا کے بیٹے جو تھے حضرت حبیب، جیسے کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں ان کے اس میں، جی ان کو جی حافظ آپ نے جو ہے کہا تھا کہ آپ مسلمان نہ رہیں اور مجھے مانیں، تو انہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کرنا منظور جانا اور ان کی اس بات کا اقرار نہ کیا، اور بہت مطلب ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا تھا انہوں نے۔ اور جی ان کی مسلمہ کے آپ نے اس فتنے میں بہت زیادہ مطلب اپنے بات سے آیا وہ بنا کر، جیسے نوز باللہ جو اپنا بنایا ہوا تھا کہ مجھ پہ وہی آتی ہے اور میں جو ہوں نا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اور حضرت جیسے خالد بن ولید نے بہت بہادری کے ساتھ اور بڑی حکمتاً جو ہے ان کا مقابلہ کیا، اور بڑی جرت کے ساتھ، کیونکہ جب آخری جب مراحل میں انہوں نے جب ان کا جب باغ میں ان کے جو وہ کود کر جو اندر گئے اور پھر دروازہ کھولا سارا، تو اس میں جو ہے جی منظم، بہت منظم اور مطلب ڈسپلن کے ساتھ سارا یہ کام کیا گیا، اور کامیابی ملتی بھی اسی صورت میں ہے۔ اور ایک بات جیسے کہ انہوں نے کہا کہ امان کی جو کمزوری ہے نا، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اس وقت جو تھے وہ صحابہ کرام کے ایمان بہت مضبوط بھی تھے، اور ان کی طاقت تھے، وہ ان کو جس مطلب خوراک سے زیادہ ان کا ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ ہماری جو ہے نا فکریں بدل گئی ہیں اصل میں، ان کی فکر اپنے ایمان کی عبادت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات ماننا تھا۔ تو بہرحال یہ جو بہن نے اپنا بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے اللہ نے ان سے بہت اچھا کام لیا ہے، اور بے شک وہ اتنی بہادر ہیں، اور ایک شہید کی جو وائف ہونے کے ناطے انہوں نے جو اپنا ایک مقام کو ان کے بڑھایا ہے، اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کے عہدے کو بھی، درجے کو بھی بڑھایا ہے، اتنا عمدہ کام سر انجام دیا ہے، بے شک وہ اعلیٰ درجے میں فائز ہے۔ کوئی اگر آپ نے سوال۔ نہیں نہیں، اللہ کا شکر ہے، سمجھ گئی میں۔ آپ نے یہ جو پوائنٹ کہا نا صحابہ والا، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے آج میں نے ایک بات سیکھی، یہاں ہوتے ہیں ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب پی یو میں، جی جی پنجاب یونیورسٹی میں، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی۔ پہلے اتنا مطالعہ کیا ہے، ہمیشہ جانتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے، لیکن میں نے کبھی یہ سیکھا مطلب اس نظر سے نہیں دیکھا اس جملے کو۔ تو لیکن استاد صاحب نے جب فرمایا آج، تو میں سمجھی اور ایک دم کے لیے حیران رہی کہ کتنا زبردست پوائنٹ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ کوئی بھی آج کی دنیا میں استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے لیے اتنی بڑی گارنٹی نہیں دے کے جاتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے دے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت یافتہ اور حضور کے کہہ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی خلفۂ راشدین بھی فرما سکتے تھے کہ صرف 4، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی، میرے سارے کے سارے صحابہ۔ تو اس میں اتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو گواہی دے گئے، یہ عام شخصیت نہیں، اللہ کے نبی دے رہے ہیں جو بہت محتاط گفتگو فرماتے، محتاط بات کرتے، محتاط سوچتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گواہی مجھے اور آپ کو دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا گئے کہ ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چلو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ جو ہے نا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی دے کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ اسی لیے اللہ نے ان سے خدمات اتنی بڑی بڑی لی۔ تو آپ کا بالکل یہ جو پوائنٹ تھا بہت ویلڈ تھا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ سب نے ہی بہت اچھے سے بتایا اور یہ کیا، اور اس پریزنٹیشنز جو دینے کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کا بھی انداز اور طرز تھا کہ وہ خلقہ لگا کر اپنا حرم میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں تو بیٹھ کے اس طرح کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سیکھتے تھے۔ اور میں نے حدیث میں سیرت النبی میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، جب وہ ہنستے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، اور جب وہ روتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، اور جب وہ کسی بات پہ تعجب کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کرتے تھے۔ تو مذاکرہ دین کا یہ ایک دوسرے کے لیے علمی اضافہ کرتا ہے، نہ تو میں سب کچھ جانتی ہوں، نہ آپ میں سے کسی کا کوئی دعویٰ ہوگا، تو ہم سب ایک دوسرے سے علم لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو علم بانٹتے ہیں۔ اور آج میں نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ضرورت کو جب وحی نازل کی، تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا ٹاپک، سب سے پہلی چیز جس پر وحی کو نازل کیا وہ توحید بھی ہو سکتی تھی،
کیونکہ توحید اتنی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت نازل فرما دیتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ فرما دیتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو متعدد آیات ہیں قرآن میں جو توحید کے لیے ہیں، جبکہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے. پوری دنیا میں دیکھیں اتنے فرقے ہیں، تو اگر توحید کی اہمیت اللہ کے دل میں اور اللہ کے مزاج میں اتنی تھی، لیکن اللہ نے جو ابتدا فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے فرمائی کہ علم اتنا ضروری ہے، تصور علم اور نصاب علم اور مقاصد علم یہ ہم سب کو پتہ ہونے ضروری ہے. تو یہ تعلیم جو ہے نا، یہ ہمیشہ ہمیں ہر راہ میں شعور دیتی ہے، حکمت دیتی ہے، تدبر دیتی ہے، ٹھہراؤ دیتی ہے اور سمجھ دیتی ہے، فہم دیتی ہے. تو الحمدللہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت بھی دے اور ہماری یہ ادنا سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. کوثر آپ آ گئی ہیں؟ سوری، کوثر تو موجود ہی تھی. خنسا آپ پریزنٹیشن دے دیں، پھر انشاءاللہ ہم سبق شروع کرتے ہیں. جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی معزز، مجھے پتا نہیں چلا تھا، ٹائمنگ چینج ہو گئی تو کال کا پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. ٹائمنگ کلاس اچھا. والی تو 8 بجے ہی ہے. آپ کی پریزنٹیشن والی آدھ گھنٹے پہلے کر لی تاکہ آپ کی کلاس میں رہ جی جائے. جی، وہ بات دیکھ نہیں پائے. جنگ جمامہ کوئی کا بات نہیں. معرکہ کیوں پیش آیا؟ تو یہ سب سے ایک اہم اس کی ایک ریزن تھی، جو کہ پہلے جو جتنے بھی واقعات اس طرح کے ہوں اس میں یہ ریزن نہیں تھی. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ ان کے بعد بہت سے لوگ یہ جھوٹے دعوے کریں گے، اور اس کا تقریباً انہوں نے یہ بھی اس الفاظ میں بتایا ہوا کہ شاید 30 کے قریب کریں گے. یہ 30 ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں جی جو زیادہ، مطلب جن کا فتنہ زیادہ پھیلتا، ورنہ ہمارے ہی ابھی دیکھتا دیکھے کئی دفعہ ایسے خبر آ جاتی ہے کہ اس جگہ پہ کسی نے اس طرح سے دعویٰ کیا. تو جو یہ 30 کاؤنٹ ہوئے ہیں وہ بڑے فتنوں والے کی ہیں. اسی میں سے ان کی زندگی میں ہی ایک شخص جس کا نام تھا، کذاب جمامہ کے نام سے وہ مشہور تھا، اس نے خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک اس میں رہا وہ. اور بہت صحابوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا. جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر تقریباً 100 سال تھی. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ پیش آیا تھا. باجی ویسے تو میں نے اس کا تفصیلی بھی، ان کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر ہی بیان کروں یا تفصیل کے ساتھ ہی کروں؟ جی جی، آپ اتنا بتا دیں ہمیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنگ یمامہ کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ باقی سب سے بڑا سبق تو اس میں جو میرے لیے تھا، جو مطلب کہہ لیں کہ اگر کوئی انسان بہت غور و فکر نہیں بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، یا ہمیں اس کو کس طرح سے ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے. مطلب وہ کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، اس میں کوئی بھی تعویذات جھاڑ کے اس کو مطلب معاشرے میں رہنے والا نہیں ہے حساب. تو سب سے پہلے تو یہ اس کا پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے بڑے مشکل حالات کا سامنا کیا تھا دین کی حفاظت کے لیے. مطلب وہ رکے نہیں تھے. تو اس میں ہمیں بھی یہ ہے کہ ہمیں مشکل سے گھبرانا نہیں ہے. جو دین اور ایمان کی حفاظت ہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے. مطلب ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. دین اور ایمان یعنی ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے ہمارا ایمان اور دین. جی. صحت اور ہونی ایک اور چاہیے، تھا. اپنا کھانا پینا، بالکل. اپنی زندگی جانا جیسے بھی ہے دنیا سے. اگر کوئی معزز انداز سے جائیں، ایک شہید کے درجے پر فائز ہو کر جائیں تو یہ بہت قبول ہے. آج میں نے سنا یہ واقعہ اور پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول ایک دفعہ نبی علیہ السلام مسجد میں کسی سے کلام فرما رہے تھے. تو کلام کے دوران آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اجلس ہو، اجلس. تو ابھی یہ جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی کہ ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور ان کا ایک پاؤں اندر کی طرف اور ایک باہر تھا، وہ وہیں بیٹھ گئے. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ بات کس سے ہو رہی ہے، بس یہ سنا کہ حضور نے فرمایا اجلس، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. اجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جاؤ. تو بعد میں کسی سے نے ان سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں ہیں اس طرح. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ علیہ السلام کا یہ بات میرے کانوں میں پڑی. تو انہوں نے فرمایا وہ آپ کے لیے نہیں تھی، وہ فلاں صحابی کے لیے تھی. تو انہوں نے کہا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس کے لیے اور نہ میں یہ دیکھوں گا. جب یہ حضور کی بات ہے تو میں اس کو آنکھیں بند کر کے مانوں گا. تو انہوں نے فرمایا اچھا اگر بیٹھ نہیں تھا تو اندر جا کے بیٹھ جاتے. تو انہوں نے کہا میرا ایمان مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں، اور میرا محبت رسول مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنوں، کوئی حکم سنوں اور اس پر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں.
اتنا اہم ہے اطاعت رسول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تبھی ہے کہ جب ہم حضور کی ارشادات کے. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو بھی میری ختم نبوت پر حضور نے فرما دیا ان سے ہمارا صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرے اس کا جواب ہمیں کس طرح دینا ہے. بس ہمیں اطاعت رسول کا جذبہ اتنا آ جائے کہ ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں، ایمان کو بڑھاتے جائیں، حرارت دیتے جائیں کہ ہمارا ایمان ہمیں سوچنے پہ مجبور نہ کرے کہ ہائے بعد میں ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، میری تو جان چلی جائے گی. بھائی اللہ کے نام اور اللہ کے رسول پر جان چلی جائے تو بڑی قابل قدر اور قابل عزت موت ہے یہ. اس موت کو مانگا ہے صحابہ کرام نے. حضرت علی کو جب تلوار لگی نا تو حضرت علی کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے کہ یہ کیا ہو گیا یا میں شہید ہو گیا. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی کامیابی کی معیار یہ شہادت ہے. اور حضرت خالد بن ولید اتنے عاشق تھے جہاد کے اور شہادت کے کہ انہیں شہادت مل جائے لیکن جب انہیں شہادت نہیں ملی تو وہ بستر پہ ہی ان کی وفات ہوئی. تو بتا کر جا رہے ہیں کہ بھئی دیکھ لو میدان جنگ میں شہادتیں نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو خالد آج اس طرح بستر پہ نہ مرتا. وہ یہ جملے بول کے جا رہے تھے عبرت کے لیے. تو خیر ختم نبوت ایک بہت بڑا مقام ہے، کام ہے. اللہ تعالی ہم سب سے بھی لیں. اپنے محدود وسائل میں بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں. اس میں عزائم بلند رکھیں. آپ بول سکتے ہیں، زبان کی طاقت ہے تو بول کے کریں، لکھنے کی طاقت ہے تو لکھ کر کریں، اور دعاؤں کی طاقت ہے تو دعائیں کر کے کریں، وظائف کی طاقت ہے تو وظائف کر کے کریں. لیکن ختم نبوت کسی بھی حد تک اس میں کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ بہت بڑی خدمت بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی قبول کرے. اور آپ سب کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ سب نے ختم نبوت کے لیے بات کی ہے، جنگ یمامہ پہ بات کی ہے اور اتنے اہم ٹاپک پہ بات کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سبق پڑھتے ہیں. آج ہمارا سبق ہے 5واں حق. ہم نے پڑھنا ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. انشاءاللہ آج ہم 5واں حق کی پڑھیں گے اور اس میں جتنی بھی تشریحات تفصیلات ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر بحیثیت امت عائد ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا جو حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. اتباع رسول کا معروف مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور اپنی عادات کو آپ علیہ السلام کی عادات کی مثل بنانا ہے. اس کے لیے ہم کوشش تو کرتے ہیں نا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کوشش کرتے ہیں دل سے اور جسم سے اور جسم کے اعضاء سے ہم ہر وہ کام کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی قربت کا ذریعہ. جس قدر اتباع کی سعادت حاصل ہوتی ہے اسی قدر قربت رسول کی سعادت پاتا ہے. اور کامل اتباع یہ ہے کہ مسلمان کے عقائد، عبادات، طرز عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت اور عادات سبھی کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، خداوند تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اللہ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور اپنی محبوبیت کے حصول کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بیان کیا ہے. جس کی خواہش ہو کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہو تو اتباع رسول ایسی نعمت ہے کہ نہ صرف اتباع کرنے والے کو اللہ سے محبت حاصل ہو جائے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو میرے محبوب کو محبوب بناتا ہے میں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں. مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہ اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ یا خیال ہو تو لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی کی کسوٹی پہ پرکھ لیا جائے. جو شخص جس قدر حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلتا ہے، آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بناتا ہے، اسی قدر سمجھنا چاہیے کہ خدا کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے. اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا اتنا ہی حضور کی پیروی میں مضبوط و مستعد پایا جائے گا، جس کا پھل یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگیں گے اور اللہ کی محبت اور حضور کی اتباع کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری و باطنی مہربانی مبذول ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ اپنی محبت بھی دے دیتے ہیں. اور اتباع رسول احادیث کی روشنی میں کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. اور محبت کا خاصہ ہے کہ وہ محب کو اپنے محبوب کا ہم رنگ بنا دیتی ہے. کسی عاشق دل
سے پوچھیے کہ اس کے نزدیک محبوب کی اداؤں کی کیا قدر و قیمت ہے. وہ چال ڈھال اور رفتار و گفتار میں اپنے محبوب سے ہم رنگی اور مشاہبت کی کتنی کوشش کرتا ہے. آپ علیہ السلام جب جانے جہاں اور محبوب محبوبان عالم ہیں تو آپ کے ایک سچے عاشق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر کس قدر مر مٹنا چاہیے. آپ نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس کے دین کے تابع نہ ہو جائے. اور آپ نے فرمایا پس میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی ہدایت یافتہ اسی کو لازم پکڑ لینا، اسے مضبوطی سے اپنے دانتوں سے تھامے رکھنا اور دین میں نئے معاملات سے بچو، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کرنی ہے اس کے مطابق کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں. اور حضور کی اتباع میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، جب حضور نے فرما دیا تو بس اتباع. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بگڑنے اور فساد کرنے کے وقت جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کو زندہ کرنے کے لیے، اس سے ایسا ثواب ملے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ 4 باتوں سے اس کی تکریم کریں گے. نمبر 1 نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے. نمبر 2 فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر ڈال دیں گے. نمبر 3 رزق وسیع کر دیں گے. اور نمبر 4 دین میں پختگی پیدا کر دیں گے. امام مالک کا قول ہے سنت مثل کشتی نوح کے ہے، جو اس پہ سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا. اور سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں تمام خوبیوں کی جڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں اتباع ہے. امام اوزائی نے فرماتے ہیں میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا. امام اوزائی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن تم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے رہو. میں نے عرض کیا ہے پروردگار آپ کے فضل سے کرتا ہوں. اور پھر میں نے کہا اے رب مجھے اسلام پر موت نصیب فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلی سنہ سنت پر موت آئے اس کی بھی دعا کرو اور تمنا کرو. شیخ عبد العزیز عزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے سنت کو ہلکا سمجھا اور اس کے ادا کرنے میں سستی کی تو اس کو فرائض سے محرومی کی سزا ملے گی، یعنی اس کی فرائض چھوٹنے لگیں گے، انجام کار کبائر کا مرتکب ہو جائے گا. تو قرآن مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حاصل یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے اور اسی اتباع میں دارین کی فلاح اور کامیابی سمجھی جائے. صحابہ کرام کے بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی رحمت سے ایسی محبت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظمت دلوں میں اتری ہوئی تھی ان کے جس کے اثر سے حضرات صحابہ فرائض واجبات اور دیگر ضروری امور کے علاوہ معمولی امور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے سواری پر سوار ہوتے ہوئے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے بسم اللہ پڑھا. جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ. پھر یہ پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پھر آپ نے 3 بار الحمدللہ 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 اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا. پھر پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر نہ مسکرا دیے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ویسے ہی کیا جو میں نے کیا، تو میں نے بھی حضور انور سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا رب اپنے اس بندے سے خوش ہو جو یہ کہتا ہے میرے رب میرے لیے میرے گناہ بخش دے. تو اللہ فرماتا ہے یہ بندہ جانتا ہے میرے گناہ میرے علاوہ کوئی بھی میرے گناہ نہیں بخش سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر وہ دعائیں پڑھنا اور وہ اس انداز پر صحابہ نے بھی وہی انداز کیا اور انداز کر کے بتایا کہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور پھر مسکرائے. سبحان اللہ. اتنی سی سنت مسکرانا، اور کس موقع پر مسکرانا. ایک صحابی رسول کے بارے میں واقعہ آتا ہے نا، میں غلط نہ کہوں تو اس میں یہ کہ ایک صحابی رسول چل رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے وہ پیچھے چل رہے تھے. ایک موقع پر ایک جگہ کو عبور کرنا تھا، اس میں وہ لڑکھڑائے اور گر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں گرے؟
تو انہوں نے فرمایا میں آپ کے قدموں کی چال کو دیکھ رہا تھا کہ آپ دایاں رکھ رہے ہیں پھر بایاں، پھر دایاں پھر بایاں، لیکن جب میں چل رہا تھا نا تو ایک لمحہ کے لیے آپ میرے نظروں سے غائب ہوئے ہیں جیسے ہی، تو مجھے پتہ نہیں چلا آپ دائیں پہ رکھا یا بائیں رکھا، اس لیے میں لڑکھڑا گیا اور گر گیا۔ یعنی وہ اتنی قدموں کی اتباع کرتے تھے کہ حضور اگر دایاں رکھ رہے ہیں تو ہم بھی دایاں ہی رکھیں گے۔ تو ہم اگر یہ کہیں کہ میں فرض پڑھوں گی، سنت موقدہ اور غیر موقدہ چھوڑ دیتی ہوں، تو ہم فرض سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام کو اتباع رسول کا ایسا بلند مقام حاصل تھا کہ جس کی وجہ سے عقائد، عبادات، معاملات، عادات اور اخلاق ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والے وہ امور جن کا آپ کی مستقبل عادت شریفہ سے بھی تعلق نہیں تھا مستقبل میں، تو اور نہ ہی امت کو ایسے امور کی اتباع کا مکلف بنایا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام مکمل اتباع کرتے نظر آتے ہیں اور فنائیت کا مقام انہیں حاصل تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر امتی کو، ہم سب کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین مرتبہ عطا فرمائے۔ ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت کلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بہت اچھی کلاس رہی سب کے ساتھ کہ آپ سب نے بہت اچھا پریزنٹیشن بھی دی اور سیکھنے کا موقع بھی ملا، کلاس میں بہت اچھے سے شمولیت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔